اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قصص الانبیاء میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ کیا مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگ جاتے ہیں؟ میرے گناہ سے مراد میرے ساتھ لڑائی کرنے کا گناہ ہے، اور تیرا گناہ سے مقصود تیرے ساتھ دیگر گناہ ہیں۔ یہ بات مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، سدی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے کہی ہے۔ اس جگہ یہ ہرگز مقصود نہیں کہ قتل کی وجہ سے مقتول کے گناہ قاتل کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف اجماع نقل کیا ہے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت پیش کرتے ہیں، قاتل نے مقتول کے ذمہ کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ کتب احادیث میں سے کسی میں یہ روایت صحیح یا حسن سند سے مروی نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی ضعیف سند ہے۔ ہاں، قیامت کے دن اتفاقی طور پر بعض لوگوں کے لیے یہ شکل پیش آ سکتی ہے کہ مقتول قاتل سے اس کی نیکیوں کا مطالبہ کرے گا، اور ظلم کے برابر اس کی نیکیاں نہیں ہوگیں تو مقتول کی برائیاں منتقل ہو جائیں گی، جیسا کہ ہر طرح کے ظلم کے بارے میں صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور قتل بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس کی وضاحت میں نے اپنی تفسیر میں لکھ دی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فتنہ کے وقت کہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا چلنے والے سے زیادہ اچھا ہوگا، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ کہا، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو جائے اور اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے تو پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے بہتر کی طرح ہو جا۔ نسائی کے سوا اصحاب سنن اور مسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جان ظالماً قتل ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر اس کا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کرنے کا طریقہ جاری کیا۔ دمشق کی شمال میں کاسیون ایک پہاڑ ہے، مغارۃ الدم نامی ایک معروف غار ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو وہاں قتل کیا ہے۔ یہ بات اہل کتاب کی طرف سے منقول معلوم ہوتی ہے۔ ایک خواب۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک صالح نیک آدمی ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حابیل کو خواب میں دیکھا، تو اس احمد بن کثیر نے حابیل سے قسم لی کہ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کا خون پایا گیا؟ حابیل نے قسم اٹھا کر جواب دیا، ہاں، اور کہا، میں نے اللہ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے۔ اللہ نے اس کی بات قبول کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا، ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جگہ کی زیارت کے لیے ہر جمعرات آتے ہیں۔ یہ ایک خواب ہے۔ اگر احمد بن کثیر سے اس کا صحیح ہونا ثابت بھی ہو جائے تو اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، پس اللہ نے ایک کوہ بھیجا، وہ زمین کھرید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے۔ کہا، ہے افسوس، کیا میں عاجز آ گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاتا، بس میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا، بس وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 1 سال تک اسے اپنی پشت پر اٹھائے رکھا۔ بعض نے 100 سال اٹھائے رکھنے کی بات کی ہے۔ وہ اسی حالت میں رہا حتیٰ کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کوے بھائی تھے، وہ آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا، پھر زمین کو کھرید کر اس میں دوسرے کوے کو پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا اور کہا، ہے افسوس، میں عاجز آ گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔
مورخین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر بہت غمگین ہوئے اور اس بارے میں شعر کہے۔ یہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حمید رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیے ہیں۔ ترجمہ: علاقے اور علاقے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خاک آلود اور بدصورت ہو گیا، رنگ اور ذائقے والی چیز تبدیل ہو گئی اور ہنسمک چہرے کی تازگی اور خوشی ماند پڑ گئی۔ آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا، اے حابیل کے باپ، وہ دونوں قتل ہو گئے اور زندہ ذبح کیے ہوئے مردہ کی طرح ہو گیا۔ خوشی خوف کی نظر ہو گئی، اب غم و اندوہ کی چیخ و پکار ہی باقی رہ گئی ہے۔ ان اشعار کا آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونا محل نظر ہے۔ ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زبان میں غم کا اظہار کیا ہو اور کسی نے اس کو اشعار کا جامہ پہنا دیا ہو۔ اس کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو جلد ہی اس کو سزا مل گئی۔ اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چمٹ گئی اور اس کا چہرہ سورج کی طرف ہی رہتا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا۔ اس کے بھائی کے ساتھ حسد و بغض اور عداوت کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اللہ اس کی سزا آدمی کو دنیا میں دے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہوگی۔ قصص الانبیاء قصہ حضرت آدم علیہ السلام میں، اس سے اگلی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ بیان کیا جائے گا۔